عاملوں نے تو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, اب کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ یہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنی یا عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہا نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے, اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیہ چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیہ ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. صحیح ہے, سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیہ آپ کے پاس بھی آئے گی, پھر یہ سمجھ لو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے,
اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو. آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں. تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا. ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں ہوں. واحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں. میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہیں. کراچی 70% GDP دیتا ہے پورے ملک کے لیے. 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے. یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے. میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے. ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے. اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں. گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں. سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا. اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے یہیں ناگن چورنگی پہ. اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے. تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں. آپ حیران ہوں گے 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری. قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں. اگر ایسے حالات ہوتے تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے. حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو. 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا. کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ KPK میں دیکھ لیں. کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخ و پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخ و پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے. اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں نا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، کیا کنڈیشن ہوگی. یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں. ہوش کے ناخن لینا چاہیے.
میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں۔ پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی SOPs ہیں، ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا۔ جامعۃ الرشید آپ جائیں، ایک مدرسہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں، سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں۔ ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر، اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں، تو وہاں جناب آگ سے بچنے کا، آگ لگ جائے تو بجھانے کا اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے، تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں، جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں، اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ، اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں، پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں، جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے، آپ واش روم میں جائیں گے نا، ریسٹ روم میں، وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے، ایمرجنسی بٹن، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے، فائر بریگیڈ کا عملہ، پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے آفس میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعات تو وہ ہیں جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں۔ ان کے آفس میں آگ لگی، پورا جل گیا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا فائر بریگیڈ کے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے، اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے، یعنی بندے سب نکل گئے ہیں۔ مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے ہیں لہذا کوئی جلدی نہیں ہے، تسلی سے آ جاؤ۔ تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ، اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا۔ لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں اور عمارت بناتے وقت، بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو۔ تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا،
اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں, ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے. تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا. اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے. جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے, اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو گل پلازا ہے اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا. دینی مدارس, مساجد اور سیلاب, زلزلے, جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا, سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی. ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا اللہ کرے دے دیں, لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو. اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے. اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے. تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ تو عوام فیصلہ کرے گی اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں, با اثر لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے, امن خراب ہے ملک کا, اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 2.5 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا, گرین بس شروع ہونے تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی, ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چورنگی کا آپ حال دیکھ لیں. 4K چورنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے, بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ, اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے, ایک جو ہے ممی ملی ہے, اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والا نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ, اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. اب یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں, حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے, ٹریفک پھنس رہا ہے, لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں لوگ, ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہیں, ٹریفک یعنی واقعات سنے, پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے, ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے, شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے, وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں, یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے, کراچی کو ایک صوبہ بنایا جائے, ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں, میں ظاہر ہے کوئی
ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا. ایسے علاقے ہیں, میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا. گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں, اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں. تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے. کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے, تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو پیسہ دیں آپ, وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے, وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے. ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں. تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں, حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے. تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت, پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں. تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں, بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں گیس, اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا, میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں, آپ اندازہ لگائیں. 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر, کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی, اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہوا ہے, گیس کا پریشر ہی نہیں ہے, اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے, اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے. تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے. یہ سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے, سب کو پتہ ہی ہے. پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے, سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے. تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں, یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے, حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے, اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے, پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, کہیں ہم گاؤں میں تھے, ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے. تو میں نے جب چائے پی تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے, بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو. اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا, کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو. تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے, باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے, روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے. ملٹیپل کلچر ہے یہاں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, اور سندھی بھی ہیں, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو ملٹیپل کلچر, مہاجر بھی ہیں, اور مختلف قومیں, ہزارہ والے بھی ہیں, اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں, کوہستانی بھی ہیں. اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں, ملٹیپل کلچر ہے, بے شمار زبانیں ہیں, بے شمار تہذیبیں ہیں, بے شمار کلچر ہیں. خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے, ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے, اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے. تو یہ بولڈنس جو ہے نا, یہ کہنے کی حد تک اچھی لگتی ہے, یہ ریئل لائف میں ان بیچاریوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے مجھے بتایا, واقعہ ریٹائر ہو چکا ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. میری بیگم جب گھر سے نکلتی ہے بتاتی نہیں ہے,
اور کبھی امریکہ میں جا کے فون کر رہی ہوتی ہے میں امریکہ آئی ہوئی ہوں کسی کام کے سلسلے میں. ایک دن جرمنی سے فون کیا, میں ذرا جرمنی فلائٹ لے کے آئی ہوں, ایسے بتا رہے تھے وہ, کہہ رہے میں ذرا جرمنی آئی ہوں فلائٹ لی. میں نے کہا مجھے بتا تو دیتی بیگم, کراچی سے جرمنی جا رہی ہے, ملکوں کی سیر ہو رہی ہے. بہت پرانا واقعہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, اس کو بھی نہیں پتا چلے گا جس کا واقعہ ہے. پھر بعد میں ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. علیحدگی ہونی تھی ظاہر ہے, کیا خیال ہے؟ لیکن جب علیحدگی ہوتی ہے رلتا کون ہے؟ عورت تو اس سینس میں رلتی ہے کہ وہ شوہر لیس ہو گئی نا, لیکن بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. کوئی کوٹ ایسی نہیں ہے جو بچے دلا دے. تو پھر روتا ہوا بیچارہ میرے پاس ہی آیا, بچے بھی گئے, بیگم تو ویسے ہی کبھی جرمنی بیٹھی بھی ہے. کہ میں نے کہا اور کرو, اب اونچی جگہ شادیاں, بہت ہائی لیول کرو نا, تو اب پھنسو. پھر وہ کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں, بچے گئے. میں نے کہا گئے, بھول جاؤ, نہیں ملتے. میں نے کہا اب نہ صرف یہ کہ بچے نہیں ملیں, دیکھو وکیل آپ کو بتائیں گے کورٹ سے بچے مل جائیں گے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. لہذا جس نے بھی بیوی کو ڈیورس دینی ہو نا, پہلے ذہن میں رکھے بچے گئے مارکیٹ سے, یہ ذہن میں رکھنا. کورٹ 100% کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. الا یہ کہ آپ کے کوئی بہت اونچے تعلقات ہوں اور اتنا پیسہ ہو کہ زرداری آپ سے قرضہ مانگتا ہو, پھر آپ پیسہ کھلا کے کچھ کروا لو تو ایک الگ بات ہے. یعنی قانون میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ مرد بھی لے سکتا ہے بعض صورتوں میں, لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے نا آپ کا تیل نکل جائے گا. لہٰذا بہت پیسے والے ہو, رشوت تگڑی دے کے لے لو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عملی طور پر ممکن نہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول یاد رکھیں, جن لوگوں نے بھی بیوی کو علیحدگی دینی ہے تو یہ ذہن میں رکھو بچے مارکیٹ سے شارٹ گئے. اور صرف یہ رونا نہیں ہے کہ بچے ملتے نہیں ہیں, آپ کے بچوں کے دل میں آپ کے خلاف وہ اتنا زہر ڈال دے گی کہ وہ ملیں گے بھی تو آپ کہیں گے کاش نہ ملتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 99% خواتین یہی کر رہی ہیں. 1% جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ وہ آپ کو بچوں سے ملنے بھی نہیں دے گی, اور بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے گی کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. ڈبل گیم چل رہا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ بچوں سے جاؤ گے, خرچہ دو گے 18 سال تک, اور بچوں سے تمہاری بیگم تمہیں ملنے نہیں دے گی جو ایکس وائف تھی, اور ملنے نہیں دے گی. اور دوسرا کام یہ کرے گی کہ بچوں کو یہ دماغ میں ڈالتی رہے گی دیکھو تمہارا باپ تمہیں بھول گیا, نہ ملنے دے رہی ہے, اوپر سے الزام بھی. تو یہ مارکیٹ میں جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, ایسے ایسے حالات ہیں. اس کا حل یہی ہے مٹی, جو کام اختیار میں نہیں ہے نکال دو ذہن سے, دوبارہ شادی کرو, نئے بچے لاؤ, ان سے بھی ملنے کی کوشش کرتے رہو, بھولو نہیں ان کو. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو زندگی سے نکال دو, ملنے کی کوشش میں لگے رہو جو تمہارے, تاکہ آخرت میں تو سرخرو ہو سکو نا. اللہ کہے گا اولاد کو کیوں چھوڑ دیا, آپ کہے گا اللہ تو تجھے پتا ہے میں نے نہیں چھوڑا. بس ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہے, باقی کسی کو تھوڑی جواب دینا ہے. تو یہ پہلے سے دماغ میں بٹھا لو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو اس لیے رشتے بچا کے رکھو, بہتر یہی ہے میرا خیال ہے. مت دو طلاقوں کے, پہلے شادی سے پہلے دیندار لڑکیاں تلاش کرو جو یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. ایسی لڑکی تلاش کر کے لائے وہ ہائی پروفائل, یو ایسے میں وہ ٹھش پش کے ذریعے آپ کا اس سے رابطہ ہوا اور ایجوکیٹڈ, اور یہ پھر اس کے بعد شادی کے اگلے دن پتہ چلا جرمنی سے فون آ رہا ہے. میں ذرا جرمنی اپنی پرانے فرینڈ کے پاس آئی بھی ہوں, ذرا وہ میرے کولیگ تھا, اس کو پتہ چلا کہ میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوئی اس کو, تو میں آئی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں عدالتی خلا رائج ہے, میں جب چاہوں گی اپنے شوہر سے علیحدگی لے کے جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. اس سے وہ اور ٹینشن میں آ جائے گا, خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ اگر میرے سے شادی ہوئی تو بھی جہاں چاہے گی خلا لے کے کر لے گی پھر شادی. تو بڑا عجیب ہی سیٹ اپ کھچڑا پک رہا ہے. اللہ خیر کرے ہماری نسلوں کا, ہم تو زندگی تقریباً گزار چکے ہیں میرے بھائی, ہماری نسلوں کا کیا ہوگا کالیا, اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو. تو خیر بات کو میں سمیٹتا ہوں, وہ تو الگ سے بات آئی تھی نا, نہیں یہ چل نہیں رہا تھا, اصل ٹاپک کچھ اور شروع کیا تھا میں نے. ہاں میں نالج کی بات کر رہا تھا, نالج کی, علم.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک مادی علم ہے, تو ہم گندم کا علم ہے, روٹی پکانے کا علم ہے, پھر ٹریکٹر بنانے کا علم ہے, پھر کھاد کا علم ہے. ان سب علوم کا آؤٹ پٹ کیا ہے, حاصل کیا ہے؟ انسان کی زندگی کو مزیدار بنانا. چاہے میڈیکل سائنس ہو, چاہے وہ, پھر میں ناسا کی مثال دے رہا تھا, بھائی مریخ پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ, لیکن سائنسدان جب یہ کام کر رہے ہیں نا, اربوں خربوں روپے, تو انسانوں کے خرچ ہو رہے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ لیکن اس پہ ایک بڑا اچھا لیبل لگا دیا ہے کہ ایکچولی ایسا نہ ہو کل زمین میں اسپیس کم پڑ جائے تو ہمارے پاس ایک اور قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم آبادی کر سکیں. یہ منجن بیچا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں. رشیا اور امریکہ میں جو ناسا پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نا, ہر مشن پہ نہیں, جو کچھ مشن ایسے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے زمین کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا پوری طریقے سے, زمین کا 90% حصہ چھپا ہوا ہے ہم سے, سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہے, آپ پہنچ رہے ہو کہاں؟ مریخ پہ جا کے مٹی لا کے تحقیق کر رہے ہو. وہ تو ان کو تحقیق کا نشہ کر رہے ہیں وہ, لیکن پیسہ یہ فری میں, زکاتوں کے پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اس پہ. یہ تو عوام کا پیسہ, جو امریکن عوام ہو یا دنیا کے لوگ ہوں, انہی کا پیسہ. تو اس لیے وہاں بھی ایسی تحریکیں موجود ہیں جو یہ کہہ رہی بھائی کیا کر رہے ہو. تو وہ لوگ بھی پھر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے کل زمین پہ کوئی خلائی مخلوق اٹیک کر دے یا کچھ ہو جائے, تو ہمارے پاس زمین کے علاوہ بھی کوئی ایک قریبی سیارہ ہونا چاہیے جہاں ہم ایمرجنسی بیس پہ لینڈ کر سکیں. یہ پھینکی ہے, زمین کبھی بھرنے والی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قدر فیہا اقواتہا, انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے انسان کی ضرورات زندگی کی جتنے لوازمات ہیں وہ پہلے سے انتظام اس کا اللہ نے کیا ہے زمین پہ. ہمارے لیے زمین کو سوٹیبل بنایا, کسی اور جگہ کو نہیں بنایا. ہم یہاں کے پاس ہی ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں کے پاس ہی ہم لوگ, وہاں وہ لڑکی کو بھیج دیں گے, پتہ نہیں صحیح خبر ہے غلط خبر ہے, وہ کتنے دن وہاں زندہ رہتی ہے, اس کے بعد اس کا انا للہ ہو جائے گا. تو اللہ خیر کرے. پھر بھی پاکستانی قربانی دینے کے لیے پھر بھی تیار ہے. اچھا خیر, تو یہ علم وہ ہے جو مادی علم کہلاتا ہے, جو ہماری خواہشات کی تکمیل کا بولو ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ضروری علم ہے. میڈیکل سائنس کا علم ہے, جن میں دو علم سب سے زیادہ اہم ہیں. یعنی پہلے زمانے میں تو ایک ہی علم تھا, میڈیکل سائنس کا بہت زیادہ تھا, باقی علوم زیادہ ترقی نہیں کی ان علوم نے, لیکن اب تو بہت سارے علوم ہیں. کمپیوٹر سائنس کا علم, آج کل یہ نہ ہو لوگوں کی زندگیاں جینا مشکل ہو جائے لوگوں کا. تو جتنے چاہے پیچیدہ علم ہو, میں نے بتایا نا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ علم کہاں سے, آپ کو پتا ہے کہ کھانا یہاں رکھا ہوا ہے, روٹی یہاں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو پیچیدہ کرتے چلے جاؤ. مریخ پر جانے کی باتیں, پھر سیارے جات, پھر شٹل بنا لی, یہ سب چیزوں کا حاصل ایک ہی ہے, میری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. یہ علم پیغمبروں کا ہدف نہیں ہے, یہ علم قرآن کا موضوع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بعض لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں, یہ مبالغہ آرائی ہے. سارے علوم کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے, یہ توہین ہے. دیکھو کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو ضروری تو بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے اس کا آنا آپ کی عزت نہیں ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک پنچر لگانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو ٹائر کا پنچر اچھا لگانا آتا ہے, اگر وہ کہیں نہیں لگانا آتا, تو اس میں اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ بولو ذلت ہے. لوگ کہیں گے وہ والا تو بندہ بڑا اچھا پنچر لگاتا ہے اور تجھے نہیں لگانا آتا. لیکن کوئی 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ سر آپ کو گاڑی کے ٹائر میں پنچر لگانا آتا ہے؟ کہیں آتا ہے. سر آپ کو جو چانپیں ہیں وہ بنانا آتی ہیں, گائے جب ذبح ہوتی ہے اس کی چانپیں آپ اچھی بنا لیتے ہو؟ ہاں بنا لیتا ہوں. لگتا ہے کوئی اٹھنا بیٹھنا آپ کا قصائیوں میں رہا ہے. ابا آپ کے 18ویں یا 19ویں گریڈ کے نہیں تھے, ابا کیا تھے؟ لگتا ہے ان کی بھی کوئی پنچر کی دکان تھی, ورنہ ایک 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا پنچر لگانے سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک ہی چیز کا آنا ایک شخص کے لیے عزت کی بات اور دوسرے شخص کے لیے ذلت کی بات. کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے
آپ کے علم کی جو نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ ناسا کا کوئی سائنٹسٹ ہو جو راکٹ بناتا ہو اور زبردست کیلکولیشن کرتا ہو, بھائی اتنی کلومیٹر فی پر آور کی سپیڈ سے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ چاند پہ پہنچ جائے گا اتنے دنوں میں, او زبردست سائنسدان بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کہا تجھے پراٹھا بنانا آتا ہے ہوٹل کا؟ وہ کہے نہیں آتا. ابے تو جاہل نکلا یار, جاہل کا بچہ, پراٹھا بنانا تجھ سے اچھا تو وہ کوئٹہ ہوٹل کا بیچارہ جس کو پراٹھے بنانے آتے ہیں. اچھا انڈا آملیٹ اچھا بناتا ہے یا ہاف فرائی اچھا کر لیتا ہے؟ یار مجھے تو انڈا کھانا آتا ہے بس. ابے تجھے آتا کیا ہے؟ تو بھائی اس کو یہ چیزیں اگر آتی ہوتی نا تو یہ عیب کی بات ہوتی. بغلیں صاف کرنا آتی ہیں نہیں ہے, کٹنگ ہیئر بہت اچھی کر لیتا ہے. تو ایک ہیئر ڈریسر کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں تو ذلت کی بات ہے, لیکن ایک سائنٹسٹ کو نہ آتی ہوں تو عزت کی بات ہے. کیوں آئیں گی بھائی اس کو یہ چیزیں, کیوں آئیں گی یہ چیزیں؟ اب قرآن کا جو ٹاپک ہے نا وہ اگر سائنس ہوتا, مادی زندگی ہوتی, تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اس کا تو ٹاپک سب سے زیادہ سپیریئر ہے بھائی. وہ انسان کو انسان بناتی ہے, سڑکیں کیسے بنانی ہے, ہوائی جہاز تتلیوں کی طرح کیسے ہوا میں اڑانے ہیں, کتنی گہرائی میں جا کے پیٹرول نکلے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. اور یہی قرآن کی عظمت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. ٹھیک ہے, کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے, اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون, جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب تیر رہے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو, وہ تو کہتے ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں, سب تیر رہے ہیں. لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے. اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا, ٹکر ہونے کا, دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا؟ کبھی ٹکرائے گا؟ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. ایک مولوی صاحب کو کسی نے, مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے اللہ شہادت دے دے, تو کسی نے کہا مولوی صاحب شہادت کے لیے میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے, حلوے میں کوئی بم رکھ کے نہیں پیش کرے گا آپ کے سامنے. یہاں بیٹھ کے حلوہ کھاتے رہتے اور شہادت دے دے شہادت دے دے. تو جو رکی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی ٹکراتی ہے, اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتی ہوئی چیزوں میں بیلنس, قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون, ہر جو ستارہ سیارہ ہے اپنے مخصوص محور میں دائرے میں تیر رہا ہے. للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں, یہ کیلکولیشن کے بغیر پاسبل ہے. تو قرآن کا مقصد یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ تیر رہے ہیں, قرآن کا مقصد یہ بتانا تھا یہ تیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کے پاس علم ہے اور مینجمنٹ ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا, خود بخود کوئی چیز چل رہی ہو ٹکرائے گی آپس میں وہ. اور اگر یہ ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے بھی ہیں تو ان ٹکرانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یعنی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے کہ نظام کائنات تباہ و برباد ہو جائے, ایسا ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی حکمت کے تحت ٹکرا رہے ہوں, اس سے کوئی نیا ستارہ وجود میں آ رہا ہو یا کچھ ہو, وہ تو حکمت اللہ ہی بہتر جانے یا سائنسدان جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن نظام عالم تباہ نہیں ہوتا, ایسی موومنٹ ہے ان کی. آپ موومنٹ ہی کو دیکھ لو نا, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور سفر کر رہا ہے. یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن. میں نے ایک ملحد کی ویڈیو دیکھی جو خدا کو نہیں مانتا, لیکن جو تقریر کر رہا ہے نا اس سے خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر کہہ رہا ہے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی نا, جو دھماکہ ہوا تھا, اگر یہ دھماکہ سیکنڈوں میں کے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا تو اس طرح سورج چاند ستاروں کا نظام وجود میں نہیں آتا. خود کہتا بھی ہے میں خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے یار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اگر یہ سیکنڈوں کے بھی فرق آ جاتا نا اس میں تو یہ نہ ہوتا. پھر کہتا ہے یہ دھماکے سے پھر زمین جو سورج سے الگ ہوئی ہے, اگر یہ تھوڑی سی زیادہ دور چلی جاتی
تو الگ ہی کچھ سسٹم بن جاتا. اگر تھوڑا قریب آتی سورج سے جا کے ٹکرا جاتی, یہ یہاں جا کے رک گئی ہے اور پھر یہ 23 ڈگری پہ جھکی ہے, اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو یہ موسم نہ بنتے, کم جھک جاتی تو ایک ہی جیسے موسم رہتے. میں نے کہا کم بخت منہ سے پھوٹ ہی رہا ہے کہ خدا نہیں ہے, باتوں سے سب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خدا ہے, ان کی کھوپڑی ماری جاتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تبھی قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی زبردست کیلکولیشن یار, جس میں ذرا سا خلل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ تو ایک سیل وجود میں آیا, سیل کیسے آ گیا بے, یہیں سے پھینکنا شروع کر دیں گے. وہ اتفاق ہے کیسے آ گیا؟ ایک انسانی سیل جو ایک اکائی ہے انسان کی, ایک خلیہ, اتنا پیچیدہ ہے کمبختو, یہ کیا آیا کیسے؟ پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے آٹومیٹیکلی کہ وہ والو ہوتا چلا جاتا, جمشید بن گیا, انسان بن گئے وہ. ابے پاگل کے بچوں بس کرو یار. اور جب ہمارے دیسی لبرل آتے ہیں نا, ایکچولی دیکھیں ایکچولی کر, اکیلے میں نہیں ملنا, اکیلے میں نہیں ملنا, بس کرو بکواس. کہہ رہے پہلے انسان پہلا بندر افریقہ. میں افریقہ گیا ہوں نا, میں نے, عجیب عجیب لوگ ہیں یار. شکر کرو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. وہاں ایک لیڈر ہے, اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوتے, ورنہ میں نام یاد کر کے آتا. اصل مزہ جب آتا ہے جب آدمی پوری کیلکولیشن کے ساتھ ناموں کے ساتھ یہ چیزیں بتائے نا, مزہ جب ہی آتا ہے. خیر وہ نام اتنا, وہ بندہ اتنا مشکل تھا تو نام کے وہ عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی اس کی. تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ ہم یہ جو بن مانس ہے نا وہاں کے افریقہ کے, ابے بن مانس نہیں ہو افریقہ کا, وہ بندر کی شکل کا انسان, کہتا ہے یہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کی پہلی, یعنی ایوالو ہو کے جو پہلا انسان وجود میں آیا نا, وہ ہم لوگ وہ والی نسل ہے. کیونکہ شکل سے وہ بالکل کیا لگ رہا تھا واقعی. میں نے کہا شکل تو بہت میچ کر رہی ہے, رنگ بھی میچ کر رہا ہے, شکل بھی عجیب سی. تو وہ وہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی کی نسل میں سے ہیں. اس کی نسل میں اگر آپ ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس سے تو نہیں پیدا ہوئے نا, یعنی ایسا تو نہیں کہ ایک بن مانس نر کا مادی سے ملاپ ہوا اچانک انسان پیدا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا, تھوڑا سا انسان بنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایوالو ہو رہے ہیں نا. اب یہ چیزیں جب ایوالو ہوتی ہیں اچانک ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ ہوتی ہیں؟ آپ دیکھو لوگ مشہور شخصیتوں کا بتاتے ہیں جو ایوالو ہوئے, یہ پہلے بچپنا تھا, پھر یہ بنے, پھر یہ بنے, بڈھے ہو گئے بغیر پورا. یہ جو مشہور سنگر ہے پہلے یہ ایسا تھا پھر کروڑ پتی بن گیا. پہلے صرف بندر کی طرح ناشتا تھا یہ, پھر آہستہ آہستہ مائیکل جیکسن کا لک آنا اس میں شروع ہو گیا. ہر چیز ایوالو سلولی ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ عجیب ایوالو ہے. بن مانس سویا, بچہ پیدا ہوا, انسان پیدا ہو گیا اس میں, اور افریقہ کا انسان. اگر یہ ایوالو ہوئے ہوتے نا تو بن مانس کے بعد بھی کچھ ایسے ہوتے جن کی دم آدھی ہوتی. دم ادھر سے مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے اور ادھر سے انسان کا روپ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایسی ہزاروں نسلیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہزاروں نسلیں ہوتی, وہ سب مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا ان کا, اور ڈائریکٹ وہ افریقہ کا بندہ وجود میں آیا, کہہ رہے میں, اور پھر کہہ رہے یہ سارے میرے ایوالو ہوئے ہوئے لوگ ہیں. ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا رنگ جن کا فیئر ہے, سارے ہماری نسلیں. تو پھینکتے رہو, کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں وحی کے علوم دے کر اس گند سے ہمیشہ کے لیے ہمیں نکال دیا. یہ کیا جا رہا ہے تمہیں یہ کہنے میں کہ جس اللہ نے بندر کو بنایا اسی نے انسان کو بنا دیا, جس اللہ نے بن مانس کو بنایا اسی نے کس کو بنایا؟ انسان کو. باقی جو ان میں سملیرٹی ہے, آنکھیں ہوتی ہیں, ناک ہوتی ہے, کان ہوتے ہیں, یہ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے امم امثالکم, میں نے جانور تمہاری طرح کے بنائے ہیں, انسان مانوس ہو ان سے. دیکھو ہو سکتا ہے زمین میں ایسی مخلوقیں ہوں یا کائنات میں ایسی مخلوق ہو جس کی آنکھ نہیں ہو, دیکھنے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو, سننے کے لیے کوئی اور سسٹم ہو, لیکن ہم اس سے مانوس ہوتے؟ ہم تو دیکھ کے ڈر جاتے. تو اللہ نے جو زمین میں جانور بنائے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اور ان کے بھی اولادیں ہوتی ہیں, ان کے بھی سونگنے کے لیے ناک ہے. سملیرٹی رکھی ہے بہت. ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا.
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔